اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یعنی استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بندہ گناہ گار ہے۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کریم اور رحیم رب نے ہر شخص کے لیے موت کی علامات ظاہر ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار معاف کرتا ہے۔ اگر بندہ 100 بار بھی توبہ توڑ کر نادم اور شرمندہ ہو کر اس کے دروازے پر آ جائے تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے رحمت کا دروازہ صرف مسجد میں یہ نہیں کھلتا، ہر جگہ کھلا ہوا ہے۔ صحرا میں، آبادی میں، دن میں، رات میں، جہاں کہیں جس وقت بھی مغفرت کا کوئی سچا طلبگار روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے گناہ آلودہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہیں وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اپنی کتاب مبین میں نہ جانے کئی بار اس نے اپنے مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ نامعلوم کتنی ہی آیات ہیں جن کا اختتام اس کی صفات سے ہوتا ہے، غفور و رحیم پر ہوتا ہے۔ اس نے براہ راست اپنے گناہ گار بندوں کو خطاب فرما کر یقین دلایا کہ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تمہیں کسی حال میں بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کی صورت میں زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ درج ذیل آیات میں ملاحظہ فرمائے کہ بندوں کا توبہ اور استغفار کو ہی اس نے کیسی دعوت دی ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ وہ کیوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض انعامات کا ذکر کیا جن کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی صورت میں اپنے قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں یہ ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے آ کر شکایت کی کہ میری اولاد نہیں ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک نے آ کر کہا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کو کہا کہ بھائی استغفار پڑھو۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی کیا میرے جو ہے نا زمین جائیداد نہیں ہے، تو اس کو کہا کہ بھائی استغفار پڑھو۔ اور ایک نے آ کر کہا کہ بھائی کیا پانی میرے کھیتوں کے لیے پانی نہیں ہے، تو اس کو کہا کہ استغفار پڑھو۔ تو لوگوں جانے کے بعد ایک دوسرا جو ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے 4 آدمی الگ الگ سوال لے کر آئے تھے اور آپ نے سب کو ایک ہی یعنی کہ سوال کا جواب ایک ہی دیا کہ سب کو کہا کہ استغفار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی انہی آیات کی بنا پر بعض حضرات استغفار کے سارے مصائب اور پریشانیوں، مشکلات، بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں۔ خود فقر و فاقہ، اولاد سے محرومی ہی کیوں نہ ہو،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کی تمام مشکلات کا حل بتایا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ اور ہر غم اور پریشانی سے بچاؤ کا کوئی صورت نکالتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں عجیب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسے لوگوں کو لے کر آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور نادم اور شرمندہ ہوتے، چنانچہ انہیں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ، اور اس اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہو جاتے۔ معاذ اللہ، اس حدیث کا مقصد انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دنیا رنگ بو اور جہان لذت و شہوت میں ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جس سے گناہ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ توبہ استغفار کے ذریعے اس گناہ کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ استغفار کے لیے گناہ کا ارتکاب ضروری نہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یوں ہی استغفار کرتا رہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں عبادت پر بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نماز ہی کو لے لیجیے، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے سارے ارکان، واجبات، خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض اور واجبات ان کو پتہ ہیں، ان سنت مستحبات اس کو پتہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ بڑی مسجد میں کوئی ایک نمازی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا تو غنیمت محسوس ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اس کے صرف ظاہری ارکان دکھائی دیتے ہیں، اس کے باطن کا حال اللہ تعالیٰ کو سوا کسی کو معلوم نہیں، یعنی کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کون سے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے ہے کہ ہم ہر عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معصوم، اللہ کا زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ کلمات استغفار پڑھتے سنا۔ وہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما دے، یقیناً تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ استغفار میں دنیا آخرت کے بے شمار فوائد پوشیدہ ہیں۔ اگر ہمیں وہ فوائد معلوم ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی استغفار سے محروم نہ رہے گا۔ ہم ذیل کے طور پر ان میں سے چند فوائد ذکر کرتے ہیں۔ استغفار کرنے والے پر موسلا دھار بارش برستی ہے۔ استغفار کرنے والے کے اموال اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والے سے وہ وحشت ختم ہوتی ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے جن اور انسانی شیاطین دور رہتے ہیں، اس سے ایمان اور عبادت طاعت کی حلاوت لذت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب استغفار کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس کے دل میں دنیا بہت حقیر ذلیل ہو جاتی ہے، عقل اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی بشارت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگ گرمی اور پسینے میں ہوں گے، صاحب استغفار عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جب لوگ عرش سے واپس پلٹیں گے تو یہ خوش نصیب اللہ کے اولیاء و متقین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استغفار کی برکت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پر جا رہا تھا، اور تو ایک دن رات کو ایک مسجد میں ٹھہرنے کے لیے میں مسجد میں گیا، تو مسجد کے جو خادم تھا، مؤذن تھا، اس نے مجھے ٹھہرنے نہیں دیا، اور میں جب زبردستی اس پر سونے کی کوشش کی اور اس نے دھکا دے کر مجھے مسجد سے باہر نکال دیا۔ جب مجھے باہر نکال دیا تو میں باہر ایک تنور والا تھا، اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے رات ٹھہرنے کی اجازت دیجیے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں روٹی پکاتا ہوں، روٹیاں بیچ کے پھر میں آپ کو لے کر گھر جاتا ہوں۔ اس نے روٹی پکا رہے تھے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ زبان ہلا رہا تھا اور روٹی بھی پکا رہا تھا۔ جب وہ مجھے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، میں اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی کیا آپ روٹی بھی پکا رہے تھے اور زبان بھی ہلا رہے تھے، آپ کیا پڑھتے تھے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو تنور والے نے مجھے کہا کہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی استغفار کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آیا کہ بھائی استغفار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
تو اس تنور والے نے کہا کہ بھائی کیا اس کے استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ میں نے جو بھی دعا کی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ایسی دعا بھی ہے کہ بھائی کیا تمنا وہ قبول نہیں ہوئی، پورا نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بس ایک دعا ہے وہ قبول نہیں ہوئی کہ بھائی مجھے یعنی یہ خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کو دیکھوں، کہ بھائی میں اس کی زیارت کروں، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو اس نے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کی استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی مسجد سے نکال لیا اور مسجد کے مؤذن کے ذریعے مجھے باہر نکال لیا اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو یہ آپ کی استغفار کی برکت ہے۔ تو اس لیے ہم استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں اور محبت نصیب ہوتی ہیں اور ہر قسم کی تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں، گھر میں برکت دیتے ہیں، اور اس لیے ہم خود بھی کریں اور جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی کہیں کہ بھائی کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔